درس کربلا کربلا کا جو واقعہ ہے اپنے اندر کئی سبق لیے ہوئے ہے، بس وہ بصیرت والی آنکھ چاہیے کہ انسان اس سے عبرت کے اور نصیحت کے مدنی پھولوں کو چنے۔ عبرت اس اعتبار سے کہ جب یزید اور یزیدیوں کا انجام دیکھا جاتا ہے تو انسان کو عبرت ملتی ہے، اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھی جاتی ہے، آپ کے رفقا کی شان دیکھی جاتی ہے، ان کا صبر اور ان کا حوصلہ دیکھا جاتا ہے تو انسان کو پھر جذبہ ملتا ہے، ایک پاور ملتی ہے۔ بڑی شانوں والے ہیں سیدنا امام حسین۔ کون ہیں؟ صحابی ابن صحابی، ولی ابن ولی، شہید ابن شہید، سید الشہداء سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، شہزادے ہیں۔ اب ابتدائی طور پر جب یہ کربلا کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو ذہن میں کچھ سوالات ابھرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کو اپنے سارے انبیاء میں، ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب، اور آپ کی جو آل ہے، آپ کے اصحاب ہیں، وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، اور بالخصوص اہل بیت اطہار میں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کی محبت کا اظہار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قول کے ذریعے بھی فرمایا اور اپنے افعال کے ذریعے بھی، اپنی اداؤں کے ذریعے بھی، اور اپنے طریقہ کار کے ذریعے بھی ظاہر فرمایا۔ تو اتنے محبوب اور پیارے ہیں، لیکن اس کے باوجود رب تبارک و تعالی نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور آپ کے رفقا کو ایک آزمائش میں مبتلا فرمایا۔ تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ یار یہ فلاں سے تو کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اس لیے اس پر مصیبت آئی ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ گناہوں کی اور بدعمالیوں کی وجہ سے بھی انسان پر مصیبت آتی ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان پر بھی آزمائش آتی ہے، لیکن وہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مزید قرب اور رب تبارک و تعالیٰ کا مزید لطف و کرم لینے کے لیے ہوتی ہے۔ کئی احادیث ہیں اور اس کے مضامین موجود ہیں۔ بخاری شریف کی بڑی پیاری روایت ہے اور بڑی ڈھارس بناتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ تعالیٰ جس شخص سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، یصب منہ، اسے مبتلا مصیبت کرتا ہے، اس پر آزمائش آتی ہے۔ اور ترمذی کے الفاظ ہیں کہ جتنی مصیبت زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی اجر و ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آزمائش آئی، بندے نے اس پر صبر کیا، رب کی دی ہوئی آزمائش سے راضی رہا تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور جو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی آزمائش میں بے صبری کرتا ہے، ناخوش ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی ناخوشی ہوتی ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جو معاملہ ہے یہ کوئی اتفاقی معاملہ نہیں تھا کہ اچانک ہو گیا، بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حیات ظاہری ہی میں اس کی خبر دی تھی، اور جبریل امین کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ ایک وقت پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہی کے کچھ افراد بدبخت جو ہیں وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلم کا نشانہ بنا کر اور بے دردی کے ساتھ شہید کریں گے۔ ایک روایت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زانوں پر سیدھی طرف حضرت سیدنا امام حسین بچپن کے عالم میں تھے، اور بائیں جانب آپ کے شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے حقیقی شہزادے ہیں وہ تھے۔ اتنے میں جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے پاس نہ رکھے گا، آپ ان میں سے ایک کو اختیار فرما لیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی کو گوارا نہ کیا، تو اس کا پھر معاملہ کیا ہوا کہ 3 دن کے بعد سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا سے وصال ہو گیا۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو سرکار فرماتے مرحباً مرحباً بمن فدیتہ بابنی، کہ ایسے شہزادے کو مرحبا کہ جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اتنا عزیز اور چہیتا بیٹا ہے، اور بتا بھی دیا گیا کہ اس کو شہید کیا جائے گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو نبیوں کے امام ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، حضرت مولا علی کو دیکھے جو ان کے والد گرامی ہیں، وہ اولیاء کے سردار ہیں، مستجاب الدعوات ہیں۔ آپ کی والدہ جو ہیں وہ خاتون جنت اور سیدۃ النساء ہیں، مقبول البارگاہ ہیں اور مستجاب الدعوات ہیں۔ صحابہ کرام کو بھی دیکھیں، اہل بیت کو بھی دیکھیں، سب کو یہ معلوم تھا کہ ان کو شہید کیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہمیں اس معاملے میں کوئی شک نہیں تھا، اور اہل بیت اس بات پر متفق تھے، سب کو یہ علم ہو گیا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا، اور کس مقام پر شہید کیا جائے گا اس مقام کی بھی خبر دے دی گئی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے سارے اہل بیت اطہار کو، حضرت علی کو، سب کو یہ معلوم تھا کہ مقام کربلا میں ان کو شہید کیا جائے گا۔ لیکن ان میں سے کسی بھی ہستی نے
اس بلا کے دور ہونے، رفع ہونے اور اس مصیبت کے ٹلنے کی دعا نہیں کی، بلکہ جہاں بھی دیکھتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صبر اور اجر ہی کی دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے اور ان کو اجر عطا فرمائے۔ تو یہاں سے ایک درس ہمیں یہ ملتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اگر آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو بندے کو حوصلہ رکھنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اور اس آزمائش کو اپنی بخشش اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مقام حاصل کرنے کے لیے وسیلہ بنانا چاہیے۔ اس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے فضائل ہیں۔ علامہ عینی نے جب عمدۃ القاری میں، جہاں بخاری شریف میں حسنین کریمین کے فضائل کا بیان ہے، وہاں پر علامہ عینی نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں حسنین کون ہیں؟ فرماتے فضائلہما لا تعد ومناقبہما لا تحد۔ حسنین کریمین کون ہیں؟ جن کے فضائل کا نہ شمار ہے اور نہ جن کے مناقب کی کوئی حد ہے۔ اتنے فضائل اور اتنے مناقب ہیں، تو اب اس اعتبار سے مصیبت بھی اتنی زیادہ آئی۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، یعنی جو جتنا مقرب بارگاہ ہوگا اس کا امتحان بھی پھر اسی کے مطابق ہوگا۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں فقر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا، اس شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اللہ کو دوست رکھتا ہوں، اللہ کو محبوب رکھتا ہوں۔ فرمایا مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور روایتوں کا خلاصہ ہے کہ سب سے زیادہ آزمائش اور بلا انبیاء پر نازل ہوتی ہے، اور ان کے بعد پھر جو فضیلت والے ہوتے ہیں ان پر آزمائش کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ تاریخ اسلام کا ایک حصہ ہے، روشن باب ہے کہ جو ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، ان پر مصیبت ان کے درجے اور ان کی فضیلت اور مقام و مرتبے کے اعتبار ہی سے آئی ہے۔ تو ہم پر بھی اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اپنی شامت اعمال اس کو سمجھنا چاہیے کہ میری بد اعمالیوں کی وجہ سے مصیبت آئی ہے، لیکن اب اس مصیبت پر واویلا نہیں کرنا بلکہ صبر کرنا ہے اور استقامت کی ایک تصویر بننا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملنے والے اجر پر امید رکھنی ہے۔ سبحان اللہ۔